اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کریں جیسے کہ اسی دربار میں حاضر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عرس اللہ کے کسی محبوب بندے کا اس لیے منایا جاتا ہے کہ لوگ ان کی زندگی کے حالات سن کر اپنی زندگی اسی سانچے میں ڈھالیں اور اپنی آخرت کو تابناک بنائیں۔ رفیقان گرامی، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اس پر نہ صرف مسلمان کو یقین اور ایمان ہے بلکہ کافر بھی اس کا یقین قطعی رکھتا ہے کہ سب کو مرنا ہے اور دنیا سے رخصت ہونا ہے، مگر کافر یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد سب ختم، میں ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی آخرت بنائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ زندگی دو ہے، ایک مختصر اور ایک لامحدود۔ مختصر زندگی اس دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کا کہیں خاتمہ اور چھوڑ نہیں۔ اس لیے اس زندگی کو تابناک بنانے کے لیے آدمی دنیا میں انتظام کرے۔ یہ اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی مرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے
اور اگر یہ نہیں تو وہ مرنے کے بعد اتنی اذیتوں میں اپنا وقت گزارتا ہے کہ اس اذیت کو کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں میں فسق و فجور میں جو مبتلا ہیں ان کو اگر اللہ تعالی کیا کرنا درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا دنیا کی زندگی کافروں کے نزدیک صرف یہی ایک زندگی ہے اور اس کے بعد سب ختم، کچھ نہیں مگر ایک اسلام کا ماننے والا یہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک حیات الگ ملتی ہے۔ اگر نیکوکار ہے تو وہ نعمتوں کی حیات پائے گا، اور اگر اس کا کے برخلاف اس نے اپنی دنیا کی زندگی گزاری کفر و الحاد میں رہا تو وہاں کی زندگی صرف سزا میں اور مصیبتوں کو جھیلنے میں گزرے گی، کوئی آدمی کو راحت کا سامان نہ ملے گا۔ اس لیے یہ اعتقاد اگر ہے تو یاد رکھو کہ یہ اعتقاد آدمی کا اس کو مومن بنائے گا اور مومن بنا کر رکھے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہماری کوششوں سے قائم نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کی رحمت جب بندے پر ہوتی ہے تو اللہ اس کا ایمان تر و تازہ ہمیشہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ تعالی مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے۔ وہ مضبوط بات کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ مطلب ہوا کہ ایمان آپ کے قائم رکھنے سے قائم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے قائم ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھیں تاکہ کوئی مصیبت مرنے کے بعد سامنے نہ آئے۔ آدمی قبر میں پہنچے گا تو قبر میں اب ایک قوم تو کہتی ہے کہ مٹی میں سر کر کے مٹی ہو جائے گا، مگر مومن جانتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد آدمی یا تو پاکیزہ زندگی پائے گا اور یا تو
سخت مصیبتوں میں گرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ حسن خاتمہ ہی سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا مستقبل جو اصل مستقبل ہے وہ تابناک رہتا ہے اور کوئی مصیبت کا خطرہ آدمی کو نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاندار مستقبل عطا فرمائے اور ہماری قبر اور ہمارے حشر سب جگہ پر اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ تعالی قبر میں ایمان والوں کو ایسے نہیں کہ مٹی میں رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نیک بندوں کی قبر تا حد نگاہ وسیع، وہاں کوئی حد بندی ہے ہی نہیں، ایسا ماحول ہوگا، سبحان اللہ، کوئی حد بندی نہیں۔ قبر جدھر نظر اٹھائے گا تا حد نگاہ قبر ہی، وہ اپنی قبر میں وسعت اور گنجائش پائے گا، اگرچہ تھوڑی جگہ میں یہ ملتا ہے۔ قبر میں نعمتیں ملتی ہیں۔ میرے والد ماجد سیدی حضور صدر الشریعہ جب قبر میں پہنچے، یہ بمبئی میں وصال ہوا اور یہاں سے ٹرین کے ذریعے سے جنازہ مبارکہ گھوسی تک پہنچا، وہاں قبر میں دفن کیے گئے۔ دفن کے تیسرے روز سے قبر سے ایسی خوشبو پھوٹنے لگی کہ پورا باغ جو 10 بیگھے پر مشتمل وہ سب خوشبو۔ ایک مولوی اختر تھا دیوبندی مذہب کا، اب وہ آیا، اب خوشبو دیکھی، سنگھی اور کئی روز تک سنتا رہا، تو کہنے لگا کہ مولوی امجد مرنے کے بعد بھی کرامت دکھا رہے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، مگر کبھی قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ مان لیا اتنی خوشبو، لوگ دور دور سے اس خوشبو کو ملاحظہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور خوشبو ایسی کہ زندگی میں کبھی ویسی خوشبو سنی ہی نہیں، ایسی خوشبو، عجیب و غریب طرح کی خوشبو کہ نہ کسی عطر میں ملی نہ کسی پھول میں، ایسی خوشبو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ خوشبو دراصل مدینہ پاک سے آ رہی برسات کا موسم تھا، بارش ہوئی اور قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا، اسی سے خوشبو یہ حالت، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کو کیسا نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے ہم لوگوں پر بھی۔ حضرت صدر الشریعہ علی الرحمٰن نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لکھوایا مفتی عبد المنان صاحب علی الرحمٰن کو، تو اس میں ایک یہ بھی واقعہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو صدر الشریعہ کا قول اس میں لکھیے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا، مجھے یہ فکر دعوت دی اور زار و قطار روتا اور کہ اب ہم دین کے ایسے مسائل جن کو سینکڑوں کتابوں کو تلاش کرنے کے بعد پایا جاتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں پایا جاتا، ایسے مسائل اب کون بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت بتا دیتے تھے، وہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں یہ سوچ سوچ کر میں رو رہا تھا، اعلیٰ حضرت کے فاتح صوف کے سے فارغ ہو کر میں گھر آیا، 3 روز سے دن رات آنکھ سے آنسو جاری تھے، سونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ گھر آیا، فاتح شریف سے فارغ ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر میں بیٹھا رو ہی رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ نیند آئی تو میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے پھاٹک سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور ہاتھ میں کاغذات کا ایک بڑا سا پلندہ ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ قریب آئے، میں نے اعتراف کیا، عرض کی حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں، کیسے آئے؟ فرمایا ایسے ہی آتے رہیں گے اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کاغذات لو، کام کرو، اور جب اشکال آئے گا تو سب حل ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ علی نامہ اس کے بعد لکھواتے ہیں کہ الحمدللہ مشکل سے مشکل مسائل میرے پاس آئے، مگر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہی تھا کہ وہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتے، اور مجھے کسی بھی مسئلے میں زیادہ فکر کی ضرورت نہ پڑتی۔ الحمدللہ
اعلیٰ حضرت کا فیض اب بھی جاری ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا فیض تو واقعی جاری ہے اور اب بھی جاری ہے۔ اب بھی جو علماء آپ کو بتاتے ہیں یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت۔ ہاں، یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ میں نے صدر الشریعہ کو کئی مرتبہ مشکل جگہیں جو کتابوں کی سمجھ میں نہ آتی تو خواب میں دیکھا، آپ وہ حل کرا گئے۔ میں نے یہ صدر الشریعہ کو دیکھا۔ جب صدر الشریعہ کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بڑے بڑے فیضان سے نوازا۔ تو حضور تاج الشریعہ یہ اپنے زمانے میں عمر میں مجھ سے 8 سال، میں ان سے بڑا تھا۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کم تھی، ہاں میری عمر 8 سال زیادہ ان سے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچپن میں بھی عربی کی شاعری بڑی شاندار کرتے تھے، اور نعتیہ شاعری، نعت عربی میں انہوں نے جو لکھی وہ واقعی اہل عرب، میرے سامنے 2-3 اہل عرب ہرارے زمبابوے میں آئے تھے، وہاں تو ایک جلسے میں شرکت کی ان دو اہل عرب نے، اور حضور تاج الشریعہ نے اپنی ایک نعت شریف پڑھی اس میں تقریب سے پہلے۔ اب یہ لوگ عرب کے رہنے والے مچل گئے، جیسے ہی جلسہ ختم ہوا کہنے لگے آپ نے جو نعت پڑھی ہے وہ لکھ کر کے ہم کو لکھ کر ہم کو دیجیے۔ خود حضور تاج الشریعہ کا کلام تھا، یہ نہیں کہ کسی اور کا کلام اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے، بلکہ خود ان کا یہ عربی کی شاعری نعتیہ شاعری تھی اور بڑی شاندار۔ اہل عرب جھومنے لگی اور بغیر کسی کے کچھ کہے ہوئے جب جلسہ ختم ہوا تو سیدھے حضرت تاج الشریعہ کے قریب آئے۔ آپ نے جو کلام پڑھا تھا اس کی ایک کاپی نقل کر کے ہمیں دے دیجیے۔ ایسا کلام ہم نے اہل عرب کے کلام بھی سنے، مگر اتنی روانی اور پختگی اور اتنی اس میں تاثیر یہ آپ کے کلام میں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں ہی سعادت حضور بازو میں تانا بخشت خدائے بخشندہ اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات جاری رکھے، حضرت صدر الشریعہ کے فیض و برکات جاری رکھے۔
حضرت صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان ایسے چند علماء مجھے ملے جو انہوں نے فرمایا کہ صدر شریعہ ابھی بھی ہم لوگوں کی خواب میں یا کسی اور طریقے پر رہنمائی فرما دیتے ہیں. یہ فرمایا. بہرحال آپ حضرات نے ان کو دیکھا نہیں اور ہو سکتا ہے کسی نے آپ لوگوں میں جو بہت بوڑھے لوگ ہوں انہوں نے دیکھا ہو تو انہوں نے 80 سال سے زیادہ کیوں دیکھا حضرت صدر شریعہ منیر بھائی کم سخن تھے، بات کم کرتے مگر بات جو کرتے تو ایسی باوزن بات ہوتی کہ اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا. ایسی شاندار. الحمدللہ حضور حافظ ملت تھے. ایک مرتبہ میں نے سنا فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صدر شریعہ کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بہار شریعت. مگر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کام یہ ہے کہ علماء صرف صدر شریعہ نے پیدا کی. سبحان اللہ. اگر وہ نہ پیدا کرتے تو آج سنیوں میں علماء ملنا مشکل ہو جاتا. انہی کی نسل ہے یہ سب. جتنے علماء ہیں انہی کی نسل ہے. شاگرد تو اب ملیں گے نہیں. میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں فارسی کی وغیرہ اردو وغیرہ یہ سب پڑھی ہیں اور کوئی تو اب اس طرح کا کوئی شاگرد بھی نہیں ملے گا. تو صدر شریعہ کی شان یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور سید العلماء حضرت مولانا سید عالم مصطفیٰ صاحب مہاراجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تقریر کرتے کرتے فرمانے لگے مجھے تم پہچانتے نہیں ہو، میں وہ ہوں جو صدر شریعہ کا شاگرد ہوں. اس طرح کہنا مطلب یہ ہوا کہ صدر شریعہ کی شاگردی لوگوں کے لیے باعث فخر. الحمدللہ میں نے کچھ چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لی. یہ شاگردی ہی میرے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے انہی کے ساتھ حشر میں رکھے. بس میں نے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کیا. حضرت صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ فاتح سوم کے بعد میں دیوار سے ٹیکلی لگائے بیٹھا تھا. 3 روز سے میں سویا نہیں تھا. نیند آ گئی. اعلیٰ حضرت کو دیکھا گھر میں سے تشریف لا رہے ہیں. کاغذات کا بنڈل ہاتھ میں ہے اور میں
نے سلام کیا، جواب دیا، میں نے عرض کیا حضور آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ ایسے ہی آتے رہیں گے، اور یہ کاغذات لو، کام کرو۔ فرماتے ہیں صدر شریعہ بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے، مگر یہ اعلی حضرت کا فیضان ہوتا، سب مسائل حل ہوتے ہیں، کہیں بھی میرا کوئی کام نہیں رکا۔ یہ حضرت صدر شریعہ کا شان ہے، اللہ تعالی کرم فرمائے۔ بس اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے فضل و برکات، حضور صدر شریعہ، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضل و برکات سے خوب خوب مالا مال کرے، ہمارے ایمان کو ہمارا تازہ رکھے، اور یا اللہ حسن خاتمہ سے ہم سب کو نواز دے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔